الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، ذی الحج کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو سابقہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس میں اللہ رب العزت نے دو ایسی عبادتیں مخصوص کی ہیں جو کسی اور ماہ میں یا کسی اور وقت میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ نمبر ایک حج صرف ذی الحج کے مہینے میں ہی ادا کیا جا سکتا ہے، کسی اور مہینے میں اس کی قضا نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح قربانی ہے، قربانی بھی ذی الحج کے مہینے میں ہی ادا کی جائے گی، کسی اور مہینے میں قربانی کی قضا ممکن نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، ذی الحج کے مہینے کے ابتدائی 10 ایام 10 روز جو ہیں بہت ہی زیادہ فضیلت والے ہیں، اہمیت والے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کی ذات نے قسم کھا کر جو ہے اس کی اہمیت پر زور دیا۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، والفجر اور قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی، ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو جمہور علماء کا جو اتفاق ہے وہ ذی الحج کے پہلے 10 ایام جو ہیں، پہلے 10 روز جو ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی کس لیے؟ تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ جو 10 ایام ہیں یا جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہے، بہت ہی زیادہ اہمیت والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ذی الحج کے مہینے کے پہلے 10 روز جو ہیں بہت ہی زیادہ فضیلت والے ہیں، بہت ہی زیادہ برکتوں والے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ان 10 ایام میں کیے گئے تمام اعمال جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ان 10 ایام میں جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے باقی ایام کے یا باقی ماہ کے جو ایام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد سے بھی زیادہ فضیلت والے یہ ایام ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاد سے بھی زیادہ یہ 10 ایام محبوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان ایام میں کثرت سے آپ عبادت کا اہتمام کریں، ان ایام میں آپ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، روزے رکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اور پھر اس کے بعد جب 9 ذی الحج آ جائے، 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق کا آغاز کیا جائے گا۔ تکبیرات تشریق پڑھنی چاہیے۔ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق سے کہا جاتا ہے۔ مرد حضرات جو ہیں وہ ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم 1 مرتبہ، اور 1 مرتبہ کہنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ تو مرد حضرات جو ہیں وہ 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک با آواز بلند پڑھیں گے، اور خواتین جو ہیں وہ آہستہ سے ان تکبیرات کا اہتمام کریں گی۔ تو زیادہ سے زیادہ تکبیرات تشریق کا اہتمام کریں۔ اور پھر ایک ایسی عبادت جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چاہے کوئی جتنا مرضی فاسق ہو، جتنا مرضی گناہگار ہو، وہ بھی کرے گا تو اس کی وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ درود شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔
کیونکہ اس عبادت کا پختہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قبول کرنی ہی کرنی ہے، تو لہٰذا کثرت سے درود پاک کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں، اور 7، 8، 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے جو بھی شخص 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ 1 سال کے اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ 7، 8، 9 تاریخ کا روزہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کریں، بچوں کو بھی درود پاک کی اہمیت بتائیں اور درود پاک پڑھنے کا انہیں کہتے رہیں، اور اپنے سامنے بٹھائیں، بچوں سے کہیں کہ بیٹا آپ بھی درود پاک پڑھیں۔ میرے وہ بھائی یا بہن جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یا کسی وجہ سے پریشان ہیں، یا میرا کوئی بھائی یا بہن کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، جو شفا میں بدلنے کا نام نہیں لیتا، تو وہ تمام میرے بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ ان ایام میں سورہ یاسین کا کثرت سے ورد کریں، سورۃ یاسین اور سورۃ الرحمن۔ عصر کے بعد اگر آپ سورۃ الرحمن پڑھیں گے یا فجر کے بعد سورۃ الرحمن پڑھیں گے اور پڑھ کر 1 گلاس پانی پر دم کر کے پیئیں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ان 10 دنوں کی برکت سے تمام ہر قسم کا جو مرض ہے، تمام مریضوں کو اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے مرض سے شفا دے دیں گے جو یہ عمل کرے گا۔ اور وہ میرا بھائی یا بہن جو قرض تلے دبا ہوا ہے، قرض کا بوجھ ہے اور قرض ادا کرنے کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی، تو وہ کثرت سے درود پاک کا اہتمام کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دست سوالی ہو جائے کہ یا اللہ میں قرض دار ہوں، قرض ادا کرنے کے لیے آسانی والا معاملہ فرما، میرے لیے کوئی سبب بنا دے کہ میں قرض سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ اور میرے وہ بھائی یا بہن جو کاروباری بندش کا شکار ہیں، کاروباری مشکلات کا شکار ہیں، ان سے بھی میں یہی درخواست کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے درود پاک کا اہتمام کریں، اور مغرب کی نماز کے بعد کم و بیش 21 مرتبہ سورۃ القریش کا ورد کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی بندش سے ان کو آزاد فرما دیں گے، ہر قسم کی رکاوٹ ان کے کاموں سے دور فرما دیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، جیسے کہ میں نے آج آپ کو بتایا کہ ذی الحج کے جو پہلے 10 روز ہیں وہ نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان ایام میں آپ روزہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور زیادہ سے زیادہ مناجات کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، کیونکہ ایک اور حدیث یاد آ گئی، میں آپ کی گوش گزار کرتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے دن کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذی الحج کے مہینے کے جو پہلے 10 ایام ہیں وہ زیادہ محبوب ہیں، اور رات کے اعتبار سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، کیونکہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش کی جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ذی الحج کے ماہ میں، ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے جو بھائی بہن حج کرنے کی غرض سے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے حج کو قبول فرمائے، اور جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔